دیکھیں بات سمجھیے گا، یا ربنا کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ایک خاص وقت میں خاص ترتیب سے خاص تعداد میں یا ربنا کے ساتھ دو خفیہ الفاظ جیسے ہی شامل کر لیں گے، یقین مانیں آپ فقیر سے بادشاہ نہ بن جائیں تو خدا کی قسم پھر آ کر مجھے کہنا، یعنی کہ دنیا جہاں میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پڑھ لیتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی آج یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے گا، اگر آپ کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، اگر آپ پر قرضہ ہے، آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، دنیا کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، رب کعبہ کی قسم زندگی میں ایک بار یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی رب کعبہ کی قسم اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یا ربنا کا یہ وظیفہ دیکھیں، دوستو بھائیو بہنوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ اگر ابھی اسی وقت اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، صرف 20 سے 25 سیکنڈ میرے بتائے ہوئے طریقے پر، یعنی کہ 1 منٹ چلو کاؤنٹ کر لو، 1 منٹ لگ جائے گی عمل کو پڑھنے میں۔ دیکھیں نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، یعنی کہ سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں، جس دن چاہے اس عمل کو پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا، ہر مشکل ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر اگر خاتمہ نہ ہو جائے، اگر تمہارے گھر سے تمہاری زندگی سے غربت اور غریبی نہ مٹ جائے تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ اب دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے، یا ربنا کو آپ نے دو خفیہ الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا، رزق کی پریشانی، مالی پریشانی، غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر اگر خاتمہ نہ ہو جائے، اگر ہر مشکل ہر پریشانی 2 منٹ میں دور نہ ہو جائے، گھر سے زندگی سے فکر و فاقے ختم نہ ہو جائیں، تو خدا کی قسم پھر آ کر مجھے کہنا اب عمل سمجھ لیں۔ دیکھیں چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، چاہے تینوں وقت پڑھیں، چاہے ہر نماز کے بعد پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، چاہے زندگی میں ایک بار پڑھیں، اور میں آپ کو اتنا شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیا، خدا کی قسم اپنی زندگی میں کوئی ایسا دن نہ گزرے گا کہ اس عمل کو نہ پڑھیں۔ یہ ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری طور پر حل ہے، یعنی کہ ساری دنیا کی آپ لوگ تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، وہ ایک طرف، اور آج یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ ایک طرف، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلے پر بیٹھ کر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، جب دل کرے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کیجیے گا۔ اور بات آپ نے سمجھ لی، دیکھیں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج اس معجزاتی عمل کا آغاز کرنا ہے، جس کو پڑھتے ہی لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ یعنی کہ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ مجرب اور آزمودہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، کہ جس کو پڑھنے والے نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا ہو۔ یہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا ربنا کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، دیکھیں یا ربنا ایک ایسی پکار ہے جو دل کے ویران کونے سے نکلتی ہے اور عرش محلہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں بلکہ ایک سجدہ ہے اور ایک آہ ہے، ایک امید ہے۔ جب زبان پر یا ربنا آتا ہے تو گویا دل اپنے خالق سے یعنی اپنے مالک سے لپٹ جاتا ہے، جیسے ایک بچہ ماں کی گود میں سسکیاں بھر کر سکون پالے، اسی طرح بندہ اپنے رب کے دامن میں رحمت میں پناہ لیتا ہے۔ یا ربنا میں وہ سرگوشی چھپی ہے جو دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، یہ وہ التجا ہے جو اور اندھیرے میں نور بن کر چمکتی ہے۔ جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو وہ دراصل اعتراف کرتا ہے کہ اس کی طاقت کچھ نہیں، اس کا علم ناقص ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، مگر اس کا رب کامل عظیم اور مہربان ہے۔ اور یہی یقین، یہی پیار، یہی سجدہ
یہی سجدے کی گہرائی روح کو ایسا سکون دیتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ دوستوں، یا ربنا کہنا گویا جنت کی خوشبو کو قرب محسوس کرنا ہے۔ اس رب کو پکارنا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دل کہتا ہے کاش یہ لمحہ کبھی نہ گزرے، بس میں اپنے رب کو پکارتا رہوں اور وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے۔ اگر دوستوں، بھائیو بہنوں، اگر واقعی آپ لوگوں پر قرضہ ہے، اگر واقعی آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، پوری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، خدا کا واسطہ زندگی میں یا ربنا کا یہ عمل ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ میرا یقین ہے اگر کوئی دیکھیں اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس عمل کو بتائیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہیں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، وظیفے تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اپنے کلیجے کا وہ راز ہر کوئی نہیں بتاتا کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر گھر سے، زندگی سے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے باپ نے فوری طور پر۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرد ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں پہلا وظیفہ یا ربنا دیکھیں۔ ایک بار اپنے اس عمل کو پڑھنے کے لیے جیسے ہی بیٹھ جائے نا، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا، یعنی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیجئے گا بتائی ہوئی ترتیب سے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہو پڑھ لیں، نہیں تو صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ ایک ایک وظیفہ، ترتیب، تعداد، ہر چیز بتائی جائے گی۔ دیکھیں، یہ کسی خاص دن کا عمل نہیں ہے کہ پیر کو پڑھ لو، دیکھیں سارے دن اللہ کے ہیں کہ جمعرات کو پڑھ لو، جمعے کو پڑھ لو، جب دل کرے پڑھو، چاہو روزانہ پڑھو۔ دیکھیں اس عمل کی ایک خاصیت بھی ہے اور ایک اس عمل کا نقصان بھی ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں فائدہ یہ ہے اس عمل کا کہ جتنے دن پڑھیں گے فائدہ روز بروز دیکھتے جائیں گے، اور جیسے ہی عمل کو چھوڑیں گے تو واپسی، دوستو، بھائیو بہنوں، آپ لوگ اس عمل کی طاقت کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے، یعنی کہ پھر آپ کو فائدے نظر نہ آئیں گے۔ اسی لیے آپ روزانہ اس عمل کو پڑھیں تاکہ روز آپ کی زندگی میں دولت، پیسہ، روپیہ، خوشیاں روزانہ کی بنیاد پر آتی رہیں، قرضوں سے چھٹکارا مل جائے، بے اولاد کو اولاد مل جائے، رشتوں کے طلبگار کے رشتے ہو جائیں۔ یعنی کہ دیکھیں صرف مالی پریشانی کا جو مسئلہ ہے نا، اگر کوئی تنگ دست ہے وہ ایک دن پڑے گا، اپنی تنگ دستیوں کو دور کر لے گا، غیب سے دولت کے ڈھیر اسی وقت گھر میں، غیب سے دولت والے ہاتھ اللہ پاک کے حکم سے دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، بڑی بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، آج اگر کوئی بندہ کہے اس عمل کی گارنٹی کیا ہے، تو خدا کی قسم اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل تمہیں منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال کرے گا۔ یعنی کہ عمل کے پڑھتے ہی خدا کی قسم گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک یہ دولت، یہ روپیہ کہاں سے آ گیا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ دیکھیں، تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو پکڑ لیجئے گا، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے صرف اور صرف، دوستو، بھائیو بہنوں، 21 بار اس عمل میں پہلا وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے۔ اب جیسے ہی یا ربنا کو 21 بار پڑھ لیں، اب آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ صرف توبہ نہیں، یہ خزانے کی چابی ہے، رزق کا دروازہ ہے، بد نصیبوں کی کنجی ہے۔ جب ایک گناہ گار جو دل ہوتا ہے استغفر اللہ کہتا ہے تو آسمان کے در کھلتے ہیں، فرشتے جھک جاتے ہیں، رحمتیں ٹوٹ کر برسنے لگتی ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو گناہوں کو دھو دیتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے، قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ استغفر اللہ کہنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، دوستو، بھائیو بہنوں، یعنی استغفار کرو، تمہیں مال بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، باغات بھی، نہریں بھی۔ سوچو، صرف استغفر اللہ کہنے سے تمہیں وہ سب کچھ، دوستو، بھائیو بہنوں، جو مل جاتا ہے، مل سکتا ہے، جو تم دن رات محنت کر کے بھی نہیں پا سکتے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہر وقت کھلا ہے، بغیر قیمت، بغیر مشقت، صرف زبان ہلانی ہے اور دل سے مانگنا ہے۔ جو شخص آج کے اس عمل میں استغفر اللہ پڑھے گا، اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، کاروبار میں برکت آتی ہے، قرضے فوری طور پر اتر جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل جو دنیا میں سنوارے، یعنی کہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی
سوچو اگر آج سے ہی تم نے آپ نے اس عمل کو شروع کر دیا تو تمہاری تقدیر خود بخود سنورنے لگے گی۔ یہ صرف استغفر اللہ الفاظ نہیں ہے، یہ ایک نایاب خزانہ ہے جسے جتنا لو اتنا کم ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، تو آج کے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے استغفر اللہ کو اس عمل میں کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، دیکھیں آپ نے یا ربنا استغفر اللہ اور جو وظیفے میں آپ کو آگے بتاؤں گا، ان وظیفوں کو ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہو، لیکن آج آپ کو وہ عمل بتاؤں گا جب آپ لوگ دیکھیں یہ 4 وظائف پر مشتمل ہے پورا عمل، جس میں سے پہلا وظیفہ آپ لوگ یا ربنا کا پڑھیں گے، دوسرا استغفر اللہ کا، اور مزید جو وظیفے بتاؤں گا وہ آپ لوگ اس عمل میں آپ نے اس وظیفے میں شامل کرنے ہیں، یعنی اس عمل میں ان 2 وظائف کو بھی لازمی شامل کرنا ہے، تو یہ کمپلیٹ عمل ہوگا۔ اگر ایک وظیفہ بھی آپ نے چھوڑ دیا یا کسی بھی وظیفے کی تعداد یا ترتیب آپ نے چینج کر دی، دیکھیں ترتیب تو یہ کہ اسی طرح ہوتی ہے کہ پہلے یا ربنا پھر استغفر اللہ اور پھر جو وظیفے بتاؤں گا اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور تعداد جو بتائی اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک وظیفہ بھی اگر آپ نے اپنی طرف سے کم زیادہ پڑھ لیا تو عمل کی طاقت ختم ہو جائے گی، پھر آپ نے دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ شروع سے پھر عمل پڑھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ پہلے عمل کو سمجھا کریں، پہلے اپنے ذہن میں بٹھایا کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ اب دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے استغفر اللہ کو اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن، دیکھیں کوشش کیجئے گا اگر آپ کو درود شریف یاد ہو اول آخر درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ اگر درود شریف دیکھیں ایک بار پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے چھوٹا درود شریف ہے وہ پڑھ لیں۔ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی چاہیں تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے کم از کم ایک بار پڑھ لیں، شروع میں ایک بار آخر میں پڑھ لیں۔ اگر درود شریف نہ یاد ہو تو آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے، اور 21 بار یا ربنا کو پڑھ لیں، پھر اس کے فوراً بعد استغفر اللہ کرتے ہوئے 11 بار یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا تو فوری طور پر تیسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کہ سب تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، کہ دشمن یعنی دوست جتنے بھی ہیں دشمن بن گئے ہیں، کہ نصیب چھین لیا گیا ہے، تو ایک راز سن لو، بس اپنے دل میں ایک بار کہہ دو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ تمہارے گرد اللہ کی حفاظت کی دیوار کھینچ دیتا ہے، یہ تمہیں انسانوں کے رحم و کرم سے نکال کر رب کے سائے میں لے آتا ہے، اور جہاں رب محافظ ہو وہاں دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس جملے میں سکون بھی ہے، طاقت بھی اور دولت بھی، کیونکہ جب اللہ تمہارا وکیل بن جائے تو پھر قسمت تمہارے پیچھے دوڑتی ہے اور رزق تمہیں خود تلاش کرتا ہے۔ تو آج کے اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا۔ دیکھیں اس عمل کے 3-4 وظیفے ہیں، تمام چھوٹے اور مجرب، یعنی کہ پڑھنے میں یہ وظیفے بڑے آسان ہیں، لیکن کمالات میں یہ وظائف دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہیں۔ یعنی کہ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، ہم سالوں سال سے کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، ہمیں اپنی چھت نصیب نہیں، یقین کریں اپنے اس گھر میں جہاں بیٹھ کر کرایہ دیتے ہیں، خدا کی قسم اس عمل کو پڑھ لیں، آپ کو اپنا ذاتی مکان نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ، اپنے ذاتی گھر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل کو، پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا آج کے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے پورے 15 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 15 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ کے سیدھے ہاتھ میں 15 بار پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی ہر انگلی پر انگوٹھے سمیت 3 بار پڑھیں گے تو 15 بار بڑے مزے سے پڑھ لیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح آپ نے 15 بار یہ وظیفہ بھی عمل میں شامل کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا اس عمل کو چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، لیکن ایک بار بیٹھ جائیں عمل پڑھنے کے لیے تو جب تک آپ کا عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، یعنی کہ ایک ہی وقت میں
ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بنا کوئی وقفہ یعنی کہ کسی سے بات چیت نہیں کرنی اس عمل کی سب سے خاص شرط ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے ہٹا دیا، بے دلی سے بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ہمیشہ جب بھی عمل پڑھیں سچے دل سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ جتنا یقین کامل ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ ہوگا، انشاءاللہ کامیابی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں فوری طور پر جیسے ہی آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 15 بار پڑھ لیا تو عمل کے آخر میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھیں، زندگی بوجھ لگے، دل آپ کا اگر بوجھل ہو، ہر کام میں رکاوٹ ہو، ہر ارادہ ناکام ہو، تو جان لو تمہیں دنیا کی نہیں اللہ کی قوت چاہیے، اور وہ قوت ملتی ہے بس ایک ذکر سے۔ وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صرف ایک پڑھائی نہیں ہے، یہ رب سے مدد مانگنے کا وہ انداز ہے جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو بند در کھول دیتا ہے، یعنی کہ جو بیکار انسان کو با اثر بنا دیتا ہے، جو خالی ہاتھ کو بھر دیتا ہے، نہ صرف رزق سے بلکہ عزت، طاقت اور کامیابی سے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے اختیار میں آ جاتا ہے تو پھر وہ محتاج نہیں رہتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو آج کے اس عمل کا آخری وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ اور دوستو، بھائیو، بہنوں، اس ویڈیو کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہیں۔ دیکھیں، آپ لوگوں کا بھلا کریں گے، اوپر والا اس سے 1000 گنا پہلے آپ کا بھلا کر دے گا۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ اس کا بھلا ہو جائے گا، یہ ترقی کر جائے گا، یہ آگے بڑھ جائے گا، رب کی رضا کے لیے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، آپ لوگوں کا بھلا کریں، انشاءاللہ آپ کا اللہ پاک اس سے پہلے بھلا کر دیں گے۔ تو آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو آخر میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو آج کے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ لیں، جو درود شریف اگر شروع میں پڑھا تھا تو آخر میں لازمی پڑھیے گا، اگر نہیں پڑھا تھا تو دونوں ہاتھ بس دعا کے لیے اٹھائیے گا، اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر رب کریم سے دعائیں مانگیے گا۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کرنا چاہیں تو لائک ضرور کیجیے گا۔ عمل کی خاص اجازت ہے عام، لیکن کوئی اگر الگ سے اجازت لینا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔